اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان طبیب محمد صفدر معرفت طب کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کے ذریعے مختلف جسمانی اور روحانی امراض کی تشخیص۔ زبان انسانی اعضاء میں سے ایک اہم عضو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کی دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت طلب کی ہے وہ اصل میں جو زبان سے روحانی بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی ضمانت طلب کی ہے۔ جس طرح زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے چغل خوری کرتا ہے، زبان سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، گلہ کرنا، بد اخلاقی، گالی گلوچ۔ تو یہ سب روحانی بیماریاں ہیں جو زبان سے پھیلتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی ضمانت طلب کی تاکہ انسان ان اخلاقی برائیوں سے بچ سکے، کیونکہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہیں اور انسان کی روح کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ زبان کے ذریعے ہی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے انسان تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے ہی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو اگر زبان کی انسان حفاظت کر لے تو دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور پھر یہ زبان انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ناظرین، سامعین کرام، ہمیں جسمانی بیماریوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی سے اکثر انسان اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ہاں اگر ہمارے اندر کوئی اس قسم کی بیماری پائی جاتی ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اچھی بات انسان نہیں کر سکتا تو خاموش رہنا ہی اس کے لیے عبادت بھی ہے اور اس کے لیے نجات بھی ہے۔ تو اسی طرح اب ہم زبان کے ذریعے جو جسمانی بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مطب کے اندر جب مریض آتے ہیں تو ہم مختلف طریقوں سے تشخیص کرتے ہیں، زبان کے ذریعے بھی،
تشخیص کرتے ہیں، چیرا کے ذریعے بھی تشخیص کرتے ہیں اور نبض کے ذریعے بھی تشخیص کرتے ہیں، اور اسی طرح علامات کو نوٹ کر کے ہم مرض کا مرض کے علامات کو نوٹ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کا مزاج کون سا ہے، اور پھر اس کے مزاج کا علاج کرتے ہیں تاکہ مکمل مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو زبان جب سیاہی میل اور اس کے اوپر سیاہ دھبا زہر ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا مزاج سرد ہو چکا ہے، اور مزاج کی سردی کی وجہ سے انسان کا جو معدہ ہے اس میں سوزش آ چکی ہے اور آنتڑیوں میں سوزش آ جاتی ہے جب زبان کے اوپر سیاہی اور سیاہ دھبے زہر ہوں۔ زبان کا رنگ اگر زردی میل ہو جائے اور اس کے کنارے سرخ ہو جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ٹائیفائڈ ہے۔ زبان کے اوپر سفید تہ جم جائے تو یہ رطوبت کے غلبہ کی علامت ہے اور ہاضمہ کی کمزوری کی علامت ہے۔ زبان پر اگر سرخ جلندار چھالے پڑ جائیں، مسوڑے سوج جائیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معدہ کے اندر تذابیت بڑھ چکی ہے۔ تو ہمیں پھر زبان کا علاج نہیں بلکہ معدے کا علاج کرنا چاہیے، تو یہ جو زبان کے چھالے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزاج کے اندر اگر خشکی بڑھ جائے تو زبان کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تبخیر معدہ کی وجہ سے رات کو سوتے وقت انسان زوردار خراٹے لیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی علامات ہم نے بتائی ہیں یہ ساری مختلف امراض کا پتہ بتاتی ہیں کہ زبان پر یہ جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ہم اس کا تشخیص کر کے اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔